جو مباحث ہم نے پچھلی نشستوں میں دیکھے وہ بنیادی اور ابتدائی باتیں تھیں جن پر ہمیں کسی خاص مذہب کے جائزے سے پہلے توجہ دینی چاہیے تاکہ جس مذہب کا ہم مطالعہ کریں اسے صحیح طریقے اور منطقی و عقلی بنیادوں پر پرکھ سکیں۔ لیکن جب کسی خاص مذہب کے مطالعے کی باری آتی ہے تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے، کیا اسلام کا مطالعہ جو دنیا کے بڑے مذاہب میں سے ایک ہے سب کے لیے لازمی ہے، اور کیا سب کو چاہیے کہ اس دین کو جانچیں اور اس کی حقیقت تک پہنچیں؟ ہم نے پہلے کہا تھا کہ یہ توقع درست نہیں، کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں کہ لوگ دنیا کے تمام مذاہب کا مطالعہ کر سکیں۔ جو شخص ایسا دعویٰ کرتا ہے اور کہتا ہے سب کو چاہیے کہ میرے دین کو جانچیں تاکہ اس کی سچائی معلوم ہو، وہ خود عام طور پر ایسا نہیں کرتا۔ اس نے اپنا دین تمام مذاہب کا جائزہ لے کر نہیں چنا، تو وہ دوسروں سے یہ توقع کیسے رکھ سکتا ہے؟ لیکن بہرحال ہم نے کہا تھا کہ منطقی طور پر خدا کے پیغام اور کلام کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے ہم پر یہ ذمہ داری ہے کہ جس پیغام کے سامنے ہم براہ راست ہیں اور جو ہماری ثقافت اور ماحول میں رچا بسا ہے اس کا مطالعہ کریں۔ اس بنا پر جو لوگ اسلامی ماحول میں پیدا ہوئے اور اسلامی ثقافت میں زندگی گزارتے ہیں، ان پر لازم ہے کہ اسلام کو بغیر تعصب، بغیر پیشگی تصورات اور کھلے ذہن سے جانچیں اور دیکھیں کہ کیا یہ دین واقعی خدا کے پیغام کی خصوصیات رکھتا ہے اور کیا اسے سچا دین کہا جا سکتا ہے۔ لیکن دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کے لیے اسلام کا مطالعہ صرف اس وقت ضروری ہے جب وہ ایسی حالت میں ہوں کہ اسلامی تعلیمات پر کوئی رائے یا فیصلہ دینا ہو۔ وہ عام طور پر اپنے مذہب کو ہی حق سمجھتے ہیں اور اسے خدا کا کلام مان کر اس پر عمل کرتے ہیں اور روحانی بلندی حاصل کرتے ہیں۔ ان میں سے اکثر کے پاس اسلام کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہوتے، اور اگر کچھ سنا بھی ہو تو اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرتے ہیں جیسا ہم دوسرے مذاہب کے بارے میں سن کر کرتے ہیں۔ البتہ اگر کوئی شخص اپنے مذہب میں تضاد دیکھے یا ایسی صورتحال میں ہو کہ اسے اسلام پر کوئی سوال یا فیصلہ دینا پڑے تو اس کے لیے اسلام کا مطالعہ ضروری ہو جاتا ہے، اور اس وقت اسے یہ کام احتیاط اور بغیر تعصب کے کرنا چاہیے۔ اسی طرح جو شخص روحانی اور دینی معاملات میں زیادہ دلچسپی اور جستجو محسوس کرتا ہے، وہ اگرچہ اپنے دین کو حق مانتا ہو، دنیا کے بڑے اور اثر انداز مذاہب کے بنیادی اصولوں اور اہم تعلیمات سے آگاہی حاصل کرے تو یہ اس کے لیے یقیناً مفید اور بصیرت افزا ہوگا۔ یہ مطالعہ نہ صرف اس کے نقطہ نظر کو وسیع اور گہرا کرے گا بلکہ بعض اوقات نئے غور و فکر اور بہتر انتخاب کا باعث بھی بنے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ سلسلہ مباحث اور مطالعہ جو ہم آگے اسلام کے بارے میں کریں گے ایسے افراد کے لیے مفید اور مؤثر ہوگا